السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام انی لم اخرج عاشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ظالما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام عزاداروں کا مقام عزاداری پر چلکارانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی فرش عذاب بچھایا گیا ہے، خداوند متعال عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان کو خداوند متعال تباہ و برباد فرمائے۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، تاجیل ظہور امام زمان کے لیے، آپ سب اپنی سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماہ محرم، ماہ سوز، ایام اعزاز شروع ہیں اور انسان کی ان ایام کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ حالت سوگ ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان امام بارگاہ میں جائے تو حالت سوگ میں ہو اور باقی معمولات زندگی کے اندر ان دنوں میں لا تعلق رہے کربلا سے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ ایام تقاضا کرتے ہیں کہ اگر انسان کاروبار میں مشغول ہے، مصروف ہے، یا کسی اور عمل کے اندر رہ رہا ہے، کسی جگہ پر ملازمت کر رہا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے، تو ان دنوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ پر انسان کی حالت سوگ ہی ہونی چاہیے۔ چونکہ اکثر علماء سے اور وعظین سے، ذاکرین سے سنتے ہیں کہ اہل بیت کا بچہ کچھ نہیں اور ہمارا لگا کچھ نہیں۔ یہ دن تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کی ہر وقت، ہر عمل کے اندر حالت سوگ ہونی چاہیے۔ بزرگان گراں قدر، واجب الاحترام، جوانان، دوستان، عزیزان، کربلا بہت بڑا گہرا سمندر ہے اور اپنے اندر بہت سارے پہلو کربلا رکھتی ہے کہ جن پہلوؤں کی طرف نشاندہی کرنا، آگاہ کرنا ضروری ہے اور ہماری بھی وہاں توجہ کرنا ضروری ہے، نظر کرنا لازمی ہے ہمارا کربلا کی طرف، کہ کربلا کے اندر بہت سارے طبقات بھی موجود ہیں، افراد بھی موجود ہیں اور کربلا کے لوازمات بھی بہت سارے ہیں۔ قیام حسینی کا مقصد بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ کیوں تنہا اکیلے سید الشہداء نکلے چند افراد کے ساتھ، اپنے کنبے اور خاندان کے ساتھ، کہ اور کیوں کوئی نہیں گیا ساتھ۔ مدینہ بھرا پڑا تھا کلمہ گوؤں سے، مکہ بھرا ہوا تھا کلمہ پڑھنے والوں سے، بصرہ کے اندر کافی تعداد تھی کلمہ گوؤں کی، کوفہ کے اندر سبھی موجود تھے، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ کوئی بھی ساتھ نہیں گیا چند افراد کے علاوہ، بالخصوص انہیں کے علاوہ، کنبے کے علاوہ اور چند ایک خاص افراد ساتھ چلے ہیں جو کہ کل تعداد 72 پر مشتمل۔ ایسا کیا ماجرا پیش آیا کہ مدینہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا اور مکہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا اور باقی بھی مختلف علاقہ جات کے اندر جہاں تک اسلامی حکومت قائم تھی کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا اور اکیلے تنہا نکل پڑے سید الشہداء۔ یہ معرکہ یہ لازمی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ اس کی طرف ہم جائیں، توجہ کریں، پڑھیں اس کو، سنیں بھی صحیح، پڑھیں بھی صحیح، بہت مطالعہ کریں، تجزیہ و تحلیل کریں، جائزہ لیں کہ آخر وہ کس ذہنیت کے لوگ تھے، کس طبیعت کے مالک تھے کہ جن کے سامنے فرزند زہرا کھڑے ہوئے اور انہوں نے ندا دی اور کسی نے بھی انہیں ندا پر لبیک نہیں کہا۔ یہ مدینہ کے لوگ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حسین بن علی کا بچپن بھی دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حسین بن علی
جوانی کا گزرتا ہوا مرحلہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب حسین بڑھاپے میں جا پہنچے تو بھی انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا۔ حسین ابن علی کی شخصیت ان کے سامنے، سب کے سامنے واضح تھی، روز روشن کی طرح، کہ جن سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، معصوم عن الخطا ہیں سید الشہداء۔ ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ بچپن میں رسول اللہ ایک خاصا اہتمام کر کے جا رہے تھے حسین ابن علی کے تعارف کے اندر، بہت کوشش کی لوگوں کو حسین ابن علی کی طرف متوجہ کرنے کی مختلف طریقوں کے ذریعے سے۔ مثلاً کبھی حسین ابن علی بچپن میں اگر مسجد میں داخل ہوتے اور رسول اللہ خطبے کی حالت میں ہوتے تو خطبہ ترک کر دیتے، اٹھا لیتے، سینے سے لگاتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے، واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ کل کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے یا پہچانتے نہیں تھے یا ہمیں حسین کا پتہ نہیں تھا۔ اکثر سنتے ہیں علماء سے اور ذاکرین سے بھی کہ حسین بن علی کا تعارف کرواتے ہوئے رسول اللہ ایک دفعہ خود کندھوں پر بٹھا کر جا رہے تھے گلیوں کے اندر چلتے ہوئے، اور کسی نے اعتراض بھی کیا کہ سبحان اللہ، حسین کی سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عبد خدا، تو نے انصاف نہیں کیا، تو کیوں یہ نہیں کہتا کہ یہ سوار کتنا خوبصورت ہے؟ یہ اصل مقصود حسین کا تعارف کروانا تھا، تاکہ لوگوں کو حسین کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے، معلوم ہو جائے، تاکہ کل یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے، یا ہم نہیں جانتے کہ یہ حسین رسول اللہ کو کتنے عزیز ہیں۔ یہ مدینہ والے انہوں نے سب دیکھا اپنی آنکھوں سے، بچپنا دیکھ لیا، رسول کے کندھوں پر سوار دیکھ لیا، خطبات جمعہ روک کر رسول نے سینے سے لگایا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، انگلیاں پکڑ کر مدینے کے اندر چلتے رہے، ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جوانی گزری حسین کی ان لوگوں کے درمیان رہ کر، پھر بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچے، لیکن جب قیام کے لیے نکلتے ہیں، اٹھتے ہیں اور یزید کے خلاف قیام کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیوں یہ مدینہ کے لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں، چپ سادھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں آتا؟ آپ تاریخ جا کر پڑھیں، ایک فرد بھی نہیں ملے گا آپ کو مدینہ کا جن کے اندر حسین نے پوری زندگی گزار دی، 57 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ آخر ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک وقت ہے عمر کا۔ انسان اگر کسی علاقے میں، کسی خطے کے اندر زندگی گزارتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، علاقہ میں رہتا ہے، کم از کم لوگ علاقے کا پاس رکھ لیتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بات سن لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بچپنا گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، بڑھاپے کو جو پہنچتا ہے، وہ کہیں بلاتا ہے کہ میرے ساتھ چل پڑو، تو لوگ شرم و شرم چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے علاقے کا ہے، کم از کم جانا چاہیے۔ لیکن نواسے رسول جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن سے خطا بھی سرزد نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی، وہ شخصیت اٹھ کھڑی ہوتی ہے یزیدیت کے خلاف، اور ان لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں دیتا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوتا۔ کلمہ گو بھی ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، سب ہیں، جانتے ہیں ہر چیز پتہ ہے ان کو۔ اس گھرانے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے کے اوپر آ کر فرشتے درود و سلام بھیجا کرتے ہیں، معلوم ہے ان کو۔ لیکن پھر کیوں ایسا سانیہ پیش آتے ہیں، ماجرا بنتا ہے کہ اکیلے حسین نکلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فرد بھی ساتھ نہیں آتا، نہ ان میں سے کوئی آتا ہے، نہ آگے مکہ کے اندر جب حسین پہنچتے ہیں تو وہاں خطبات دیتے ہیں، ان میں سے کوئی اٹھتا ہے۔ حاجی ہیں، حالانکہ حج کر رہے ہیں، حج کے اندر مشغول ہیں، مصروف ہیں، لیکن نہیں آتے۔ فرزند زہرا کی آواز پر کوئی بھی نہیں آتا، لبیک نہیں کہتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، ان لوگوں کی ذہنی سطح کا جائزہ لینا اور ان حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس عصر سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا، مکمل طور پر لوگوں کا ذہن بنایا گیا، ذہن سازی کی گئی۔ امیر شام کے دور کے اندر یہ ابھی امیر شام دنیا سے نہیں گزرا تھا اور ابھی یزید کو خلافت نہیں ملی تھی، اور پہلے سے اس کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیا گیا۔ 12,000 خطیب تیار کیے گئے ممبروں پر بھیجنے کے لیے امیر شام کے دور کے اندر ہی، کہ یہ خطیب جائیں ممبروں کے اوپر جا کر دو کام کریں، ایک تو علی اور اولاد علی پر شتم و ستم کریں، لعن طعن کروائیں، گالی گلوچ کریں، اور دوسرا یہ کریں کہ آل صفیان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یہ خطیب جا کر یہ کام کریں۔
اور اہم جو ان کو مقصد دیا گیا خطیبوں کو وہ یہ دیا گیا کہ آپ ممبروں پر جا کر یہ بیان کریں کہ جو بھی حاکم ہو، جو بھی خلیفہ ہو نبی کے بعد، اب چاہے جو بھی آ گیا، جیسے بھی جس حالت میں آیا ہے، جس رنگ میں آیا ہے، جو بھی حاکم ہو جس نے وقت کی زمان سنبھالی ہے، جو وقت کا خلیفہ بننا ہے، یہ امیر شام کی طرف سے پالیسی دی گئی خطیبوں کو کہ آپ جا کر یہ کہیں کہ جو بھی حاکم بن گیا ہے وقت کا، چاہے وہ جیسا بھی ہے، چاہے صفاق ہے، ظالم ہے، فاجر ہے، جیسا بھی ہے، وہ ذل الہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کوئی اس کے خلاف اٹھ نہیں سکتا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کے خلاف اٹھے گا، نکلے گا، بات کرے گا تو وہ باغی کہلائے گا، وہ مفسد کہلائے گا، کیونکہ اس نے خلیفہ وقت کی توہین کی ہے، وہ وقت کے خلیفے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اگر کوئی اٹھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے جا کر بڑا کام کیا ممبروں پر بیٹھ کر، اور لوگوں کو بتایا کہ جو بھی اس وقت میں، اس عصر میں خلیفہ ہے، چاہے جس رنگ میں ہے، جس شکل میں ہے، جیسا بھی ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، چاہے جیسا بھی ہے، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس حاکم پر آپ لوگوں نے راضی رہنا ہے۔ آپ کا کام یہی ہے، لوگوں کا کام فقط اتنا ہے کہ ان لوگوں نے بالکل اس کے اوپر خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے۔ اگر کوئی زبان کھولے گا تو اس کو حکومت کی طرف سے سزا ملے گی، اس نے خلیفہ وقت کے خلاف زبان کھولی ہے۔ اگر کوئی زبان کھولتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو باغی قرار دیا جائے گا کہ اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ بن گیا، لوگوں کا ذہن بن گیا، لوگوں کا بالکل اس معاشرے کے اندر دور دراز تک یہ بات پھیلا دی گئی، پوری سلطنت کے اندر، پوری خلافت کے عصر کے اندر یہ سارا ماجرا بیان کیا، پھیلا دیا گیا کہ کوئی بھی اٹھا اور کسی نے بھی کوئی بات کی خلیفے کے خلاف تو وہ باغی کہلائے گا۔ اتنے میں یزید کی حکومت آتی ہے اور ان خطیبوں نے اس سے زیادہ کام تیز کیا کہ سب جانتے ہیں، مدینہ والوں کو پتہ ہے کہ یزید شرابی ہے، سب جانتے ہیں، مدینہ والے جانتے ہیں کہ یزید علل اعلان گناہ کرتا ہے، یزید فسق و فجور انجام دیتا ہے، یزید بے گناہ لفظ کا قاتل ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ شامیوں کو پتہ ہے کہ یزید کیسا ہے، چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، پلا بڑا ہے۔ ایک شخصیت مدینہ والوں کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، جن کو خود یہ کہتے ہیں کہ جس سے ہم نے ذرہ برابر خطا نہیں دیکھی، اور ایک شام کے اندر شخصیت پلی ہے جس کی شخصیت بنی ہی ساری گناہوں سے ہے، یزید کی۔ ہر اس کی عمر کے ہر منٹ کے اندر، ہر لحظے کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، ہر ایک دیکھتا ہے کہ یزید کیسا انسان ہے۔ جانتے ہیں، مکہ والے جانتے ہیں، بصرہ والے جانتے ہیں، کوفہ والے جانتے ہیں، مدینہ والے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں یزید کیسا ہے۔ لیکن چونکہ ماحول بن گیا کہ اگر کوئی بھی وقت کے خلیفہ کے خلاف اٹھے گا تو وہ مفسد ہوگا، وہ باغی کہلائے گا، وہ فسادی کہلائے گا، وہ ظالم کہلائے گا۔ کوئی بھی وقت کے خلیفہ کے خلاف اٹھ نہیں سکتا، ایسا ماحول بنا دیا گیا۔ اور واقعی جب یزید نے زمان سنبھالی، کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب ڈرتے تھے، گھبراتے ہیں کہ اگر میں اٹھا تو مجھے لوگ باغی کہیں گے، اگر میں اٹھا مجھے لوگ فسادی کہیں گے اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے، اس نے یزید کے خلاف، ذل الہی کے خلاف، جو اللہ کی طرف سے حاکم بن گیا یزید، میرے شام کے بعد اس نے زمان سنبھالیا خلافت کی، اب اس کے خلاف کون اٹھ پڑا ہے؟ اگر میں اٹھتا ہوں تو لوگ میرے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، سب ڈرتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کوئی بھی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، جانتے ہیں سب، اور شیشہ ہے سب کو، اپنے تئیں سب جانتے ہیں کہ یزید فاسق ہے، اس کو ہمارے سمجھ نہیں ہونا چاہیے، ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، نیچے حاجی ہیں اور اوپر ایک بے نمازی کھڑا ہے، گناہگار کھڑا ہے، فاسق و فاجر حاکم ہے، لیکن زبان کوئی نہیں کھولتا۔ اس کے خلاف زبان کھولیں گے تو لوگ ہمیں باغی کہیں گے، حکومت باغی قرار دے گی، اور پھر ہمیں علاقے سے ہو سکتا ہے نکال دیا جائے، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ تعلق کاٹ، سب ڈرتے ہیں، سہمے ہوئے۔ ایسے میں تنہ تنہا اکیلے سید الشہداء اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں اٹھتا، کوئی اس کے خلاف قیام نہیں کرتا، اے لوگوں اگر کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی قیام نہیں کرے گا، تو میری بھی بات سن لو، میرا بھی کلام سن لو کہ میں فرزند زہرا ہوں، میں نے ایسی ماں کا دودھ پیا ہے کہ جس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ مجھے یزیدیت کو قبول نہیں کرنے دیتے۔ نعرہ حیدری، محمد علی محمد صلوات، چاہے لوگ باغی کہتے رہے،
اور کیوں کہنا پڑا سید الشہداء کو؟ آپ خود دیکھیں اپنے وصیت نامہ کے اندر، لوگ جانتے بھی ہیں کہ حسین پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن کیوں آخر اپنے وصیت نامے کے اندر جب وصیت نامہ لکھا اور بھائی کو وصیت نامہ دیا، اس میں خود لکھا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہا میں خروج نہیں کر رہا، عیش و عشرت کے لیے خروج نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ حسین نے عیش و عشرت کے لیے خروج کیا ہے، اقتدار کے لیے خروج کیا ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے خروج کیا ہے، اپنی اولاد عیش و عشرت کروانے کے لیے خروج کیا ہے۔ نہیں، میں خروج عیش و عشرت کے لیے نہیں کر رہا، اور نہ ہی خود پسندی کے لیے کر رہا۔ میں خود پسندی کے لیے بھی نہیں کر رہا کہ میں خود یہ پسند کرتا ہوں کہ اس طرح کروں، نہ خود پسندی کے لیے نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ، نہ میں مفسد بن کر رہا ہوں یہ خروج۔ اور کہا کہ میں باغی بن کر بھی نہیں کر رہا، کہ ہو سکتا ہے کہ اب باغی کہتے رہیں لوگ، مفسد کہتے رہیں، ظالم کہتے رہیں آنے والے عصر کے اندر، چونکہ ماحول ایسا بن گیا تھا، چونکہ بنا دیا گیا تھا لوگوں کے ذہنوں کو کہ جو بھی اٹھے گا اس کے خلاف اس کو باغی قرار دیں گے، جو بھی اٹھے گا اس کو مفسد قرار دیں گے، جو بھی اٹھے گا اس کو فسادی قرار دیں گے، جو بھی اس کو اٹھے گا اس کو ظالم قرار دیں گے۔ اس وجہ سے حسین ابن علی کو اپنے وصیت نامہ کے اندر، حالانکہ اپنا تعارف ولید کے دربار کے اندر جن الفاظ میں کروایا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یزید کا کس الفاظ میں تعارف کروایا، کن الفاظ کے اندر، کہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ملم بالفسق ہے، اس کو فجور انجام دیتا ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اور ہم مادن رسالت ہیں، اہل بیت النبوہ ہیں، سارا تعارف اپنا کروایا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ حسین کون ہے، لیکن نکلتے ہوئے کہنا پڑ گیا انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں باغی بن کر نہیں جا رہا، فسادی بن کر نہیں جا رہا، میں عیش و عشرت کے لیے نہیں جا رہا۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے اس رنگ دے اس قیام کو کہ حسین اقتدار کے لیے گئے ہیں، نہ حسین اقتدار کے لیے قیام نہیں کر رہے، یہ نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے حسین کے قیام کا۔ حسین ابن علی گئے ہیں، اپنے آگے خود بتائیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، جو ایک پٹڑی سے اتر گئی ہے، جس ڈگر پر چل رہی تھی اس ڈگر سے اتر گئی ہے، اس پٹڑی سے اتر گئی ہے، جس سمت جانا تھا ان کو، جس طرف ان کا رخ تھا، ان کا رخ بدل دیا گیا ہے، ان کا ٹریک چینج ہو گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، بالکل سب سوئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ریل کا پٹڑی کا کانٹا تبدیل ہو گیا ہے لیکن ان کو ابھی تک محسوس تک نہیں ہوا۔ میں اسی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو اور اپنے نانا کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے لوگ جس طرح بھی کہیں، جو بھی رنگ دیں میرے قیام کو، یہ لوگ رنگ دیتے رہیں، لیکن میرا قیام فقط دعوت اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دینے جا رہا ہوں، اپنی طرف بھی بلانے نہیں جا رہا، نہ مقصود ہے میرا اپنی طرف دعوت دینا، میں اپنی طرف دعوت دینے نہیں جا رہا بلکہ اللہ کی طرف دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کو امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اس منکر کی طرف جو سب سے بڑا منکر موجود ہے یزید کی شکل میں، ان کے سروں پر جو موجود ہے، اس کی طرف ان کی توجہ دلاؤں کہ کس منکر کے سائے میں آپ رہ کر زندگی بسر کر رہے ہو، فاسق و فاجر و ظالم ستمگر حکمران کے سائے میں رہ کر آپ چپ ساتھ کر خاموش ہو بیٹھے ہو، عبادات کے اندر مصروف ہو کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ یزیدیت کے سائے میں رہ کر تمہاری کیسی عبادتیں، یزید جیسے ظالم و فاسق حاکم کے سائے میں رہ کر تم سمجھتے ہو مطمئن ہو کہ تمہارا سارا عمل قابل قبول ہے، کس طرح مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہو اس عمل کے اوپر؟ حسین ابن علی ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں ان کو منکر کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور امر کی طرف دعوت دے رہا ہوں، معروف کی طرف دعوت دے رہا ہوں، معروف جو ان کے لیے اچھائی ہے، بھلائی ہے، جو ان کے سروں پر قائم ہو تو یہ سکھ کا سانس بھی لے سکتے ہیں، یہ علی اعلان بندگی خدا بھی کر سکتے ہیں، پھر کوئی فسق و فجور بھی انجام نہیں پائے گا۔ ان کو اس معروف کی طرف بلانا ہے، اپنی طرف دعوت دینا مقصود نہیں ہے، میں اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں کی طرف دعوت نہیں دے رہا، بعضوں کو میں کی ہوتی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میرا نام بنے، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بعض علاقوں کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں اس کے اندر، سب سے بڑا مومن بھی میں ہوں، سب سے بڑا مسلمان بھی میں ہوں، سب سے بڑا دیندار بھی میں ہوں،
سب سے بڑا اسلام پرست بھی میں ہوں. میں ہوتی ہے کسی بازوں کے اندر امیر بھی میں ہوں اور رئیس بھی میں ہوں. ہر چیز کے اندر بازوں کی میں ہوتی ہے. میں کے علاوہ بالکل کسی چیز کی طرف توجہ ہی ان کی نہیں ہوتی. ہر چیز میں کو لے آئیں گے. جس طرح فرعون کہتا تھا سب کو, بنی اسرائیل کو, کہ میں تمہیں زمین دیتا ہوں کھیتی باڑی کرنے کے لیے, میں تمہیں ملازمت دیتا ہوں, تم میرے پاس رہ کر نوکری کرتے ہو, میں تمہیں ملازمت دے کر میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں, میں تمہیں روزی و رزق دیتا ہوں. یہ میں کرتے کرتے آخر میں جا پہنچا کہ آنا ربکم الاعلی, بس میں ہی تمہارا رب ہوں. اس میں نے اس کو ربوبیت کے درجے پہ پہنچا دیا. رب کے مقابلے میں یہ میں اس کو لے کر آ گئی. اس لیے علامہ اقبال بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے, کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. کہ اگر تو کوئی مرتبہ چاہتا ہے, اگر کچھ بننا چاہتا ہے, کوئی مقام چاہتا ہے کائنات کے اندر, تو چاہتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں کائنات کے اندر, تو سب سے پہلے اس میں کو مٹا دے, اس کو ختم کر, اس کو اس خاک کے اندر ملا دے. کہا کہ دانہ دانہ ہی رہتا ہے, جب تک دانہ ہے تو دانہ ہی ہے, کچھ نہیں. دانہ پڑا رہے گا, دانہ ہی رہے گا. اگر یہی دانہ خاک میں مل جائے تو یہ دانہ دوسروں کے لیے اناج بن جاتا ہے. یہ دانہ خاک میں مل جائے تو پھول بن کر دوسروں کو خوشبو دیتا ہے, اس سے لوگ خوشبو لیتے ہیں. اگر تو میں کرتا رہے گا تو یہ میں ہی رہے گی. میں کو مٹا دے گا تو دوسروں کی نجات کا ذریعہ بنے گا. حسین ابن علی یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, نہ میں اپنی طرف بلا رہا, بلکہ میں اسی راہ کو زندہ کرنے جا رہا ہوں جو میرے نانا کی راہ تھی, جو میرے بابا کی راہ تھی. اے لوگوں, میں تمہیں دعوت حق دیتا ہوں, اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, اور کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دیتا. نہ میرا مقصد ہے اور کسی چیز کی طرف دعوت دینا. یہ نتیجہ تھا حسین ابن علی کا, حکومت کا آ جانا, اقتدار کا آ جانا, یا شہادت ہونا, یزیدیت کے خلاف قیام کرنا. یہ فریضہ تھا حسین کا. اس کے نتیجے میں یا شہادت تھی, یا اقتدار تھا, یا حکومت تھی, اور الہی نظام کا تشکیل پانا تھا. یہ نتیجے ہیں. لیکن فریضہ یہ ہے کہ یزید کو قبول ہی نہیں کرنا, یزیدیت کے سائے میں ایک لحظے تک ہی نہیں رہنا. یہ عموماً دیکھتے ہیں نا سب فقہاء, علماء, اور ہم سب بھی جن علاقوں کے اندر ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ انسان کہیں پر وضو کر رہا ہو تو وضو کرتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ جس جگہ پر میں بیٹھوں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے, اور جس پانی سے وضو کر رہا ہوں وہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے. جس برتن کے اندر یہ پانی ہے یہ برتن بھی مباح ہونا چاہیے, برتن غصبی نہیں ہونا چاہیے. اور جس جگہ پر وضو کر رہا ہوں وہ جگہ بھی غصبی نہیں ہونی چاہیے. پانی بھی پاک ہو, وضو بھی, برتن بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, حرام نہ ہو, نجس نہ ہو, اور یہ غصبی بھی نہ ہو. یہ ساری شرطیں ہر بندہ دیکھتا ہے. اور جو نماز پڑھنے کے لیے لباس پہن رہا ہوں وہ لباس بھی پاک ہونا چاہیے. یہ ساری شرطیں دیکھتے ہیں. حسین ابن علی جب اس میں تھے, احرام کی حالت میں تھے, مکہ کے اندر تمام تر شرطیں دیکھیں. جہاں کھڑا ہوں وہ جگہ سب سے پاکیزہ ترین ہے, مکہ جیسا مقام سب سے پاکیزہ ترین ہے. اور جو لباس پہنا ہے احرام پاکیزہ ترین لباس ہے. جس پانی سے وضو کیا ہے پاکیزہ ترین پانی ہے. جہاں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہوں پاکیزہ ترین جگہ ہے. ہر چیز پاک ہے. لیکن یہ دیکھا کہ جو میرے سر پر یزیدیت کا سایہ ہے یہ سایہ ناپاک ہے. اس سایہ کے اندر کھڑے رہ کر عبادت نہیں کرنی, اس سایہ سے نکل کر جا کر تیروں اور تلواروں کے سایہ میں رہ کر جا کر عبادت خدا انجام دی. کہا یہ ساری چیزیں پاک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مکہ سے بڑھ کر کون سی پاک جگہ ہوگی, یہ ساری چیزیں پاک ہیں. لیکن جو سایہ اس وقت سروں پر منڈلا رہا ہے یزیدیت کا, اس سایہ کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو ننگو آج سمجھتا ہوں. جا کر تیروں اور تلواروں کے اندر کھڑے ہو کر یزیدیت کو لا کہہ کر خدا کی عبادت کی, اور جا کر نماز عشق ادا کی. کہا اس کو قبول نہیں کرتا. نکلے ہیں, اکیلے نکل پڑے ہیں مدینہ سے, چاہے کوئی آئے نہ آئے پرواہ نہیں ہے, کوئی ساتھ دے نہ دے, نہ دیں, سب ڈر رہے ہیں, یا یزیدیت کے خوف سے ڈر رہے ہیں.
ظلم و ستم سے ڈر رہے ہیں یا باغی کہلوانے کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، سب بیٹھے رہے ہیں، لیکن کہا میں نہیں بیٹھ سکتا، میں ننگو آر کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ نکلے ہیں اور نکل کر سفر شروع ہوا حسین ابن علی کا، ساتھ اہل خانہ بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، قرابت دار بھی موجود، سب ہاشمی جوان بھی ساتھ، سفر شروع ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بیان کریں گے کہ حسین ابن علی نے جب سفر کا ارادہ کیا کون لوگ آئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں تو آگے کیا جواب دیا امام نے۔ ظاہر ہے برجستہ شخصیات جو اس وقت مدینہ کے اندر تھیں، جن کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اسی طرح اور لوگ، انہوں نے آ کر روکا، منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ بھائی نے آ کر کہا کہ آپ نہ جائیں، بعضوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کے کریں، حسین آپ سے یزید نے بیعت مانگی ہے، کیا پتہ یہ کب مر جائے، ہو سکتا ہے کل ہی مر جائے یا ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد چلا جائے، آپ اس طرح کریں کہ اس کے عصر کے اندر، اس کے زمانے کے اندر آپ کہیں چلے جائیں، جا کر غاروں اور پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں، جب یہ مر جائے تو آپ دوبارہ نکل آنا۔ یہ بھی مشورے دیے۔ ان کے مشوروں کا فقط ایک ہی جواب دیا حسین ابن علی نے، کہا کہ تم مجھے غاروں کے اندر چھپنے کا مشورہ دیتے ہو، پہاڑوں میں چھپنے کا مشورہ دیتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں جا کر پہاڑوں میں چھپ جاؤں، جا کر غاروں کے اندر چھپ جاؤں اور جب یہ مر جائے تو پھر نکل آؤں۔ نہ، میرا راستہ اور میری راہ واضح ہے کہ میں ایک لحظے کے لیے بھی ننگو آر قبول نہیں کر سکتا، چاہے جس حال میں بھی ہوں۔ میں نے اس راہ کو جاری رکھنا ہے، تن تنہا واضح اسی راستے سے جاؤں گا جس راستے کا انتخاب کیا ہے، چھپ کر نہیں جاؤں گا، نہ کہیں چھپنا چاہتا ہوں، نہ چھپوں گا کبھی، بلکہ واضح راہ جو ہے اسی راستے سے ہی چل کر اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ روکا ہے انہوں نے، ان کو جواب دیا امام نے۔ وہ عبداللہ ابن زبیر کو جس طرح سے جواب دیا وہ ایک الگ انداز میں، عبداللہ ابن عباس کو جواب دیا الگ انداز میں، عبید اللہ اور جوفی کو جواب دیا الگ انداز میں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے ساتھ جو امام کی بات ہوئی، کلام ہوا جو امام کا کلام بیان کریں گے۔ میں نے اس وجہ سے موضوع بھی وہی انتخاب کیا کہ حسین کے دنوں کے اندر حسین کی ہی باتیں، حسین کے دنوں میں حسین کا ہی کلام، کہ سارا سال بہت ساری باتیں سننے کو ہوتی ہیں، کیوں نہ حسین کے دنوں میں حسین کا ہی کلام پڑھا جائے اور حسین کا کلام سنا جائے۔ حسین ابن علی نے ارادہ کیا قیام کا، نکل پڑے، ساتھ لیا اہل خانہ کو، کنبہ کو، سب کو، اور مدینہ سے نکل پڑے۔ جو ہی مدینہ سے نکلے چند فاصلے پر گئے تو ایک شخص ملے حسین ابن علی کو، عبداللہ متی، تاریخ کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ یہ حسین ابن علی کو راستے میں ملے اور انہوں نے حسین ابن علی سے تقاضا کیا، کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے پوچھا، سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے بتایا، کہا کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے اور میں اس کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں، قبول نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم تھا، اس کو پوچھنے لگا، بہرکیف اس کی ایک حاجت تھی، اپنی حاجت روائی کے لیے یہ امام کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، مولا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آپ کا راستہ نہیں روکتا، آپ مجھے عزیز ہیں، سب کچھ ہے، پیارے بھی ہیں، لیکن فقط میری ایک حاجت پوری کر دیں، ایک دعا ہی میری ہے وہ پوری کر دیں، تمنا ہے میری، ایک تمنا میری پوری کر دیں، چونکہ جانتا ہوں کہ آپ وہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اس کا اگر اللہ کو واسطہ دیں تو خدا دعا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ماں کا واسطہ دیں تو خدا دعا قبول کر لیتا ہے، آپ کے نانا کا واسطہ دیں خدا دعا رد نہیں کرتا، آپ کا اس گھرانے سے تعلق ہے۔ بس چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں، اگر آپ دعا کریں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں ایک دعا کر دیں۔ امام نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو آپ، حاجت کیا ہے آپ کی، طلب کرو، بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ مولا میرا قریبی یہاں پر کنواں ہے، اس کنویں کا پانی کڑوا ہو گیا ہے اور اس پانی سے ہم سب سیراب ہوتے تھے، اس پانی کو پیتے تھے، لوگ بھی پیتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، پانی میٹھا تھا، کھیتوں کو بھی اس پانی سے سیراب کیا جاتا تھا، باقی جانور بھی اس پانی سے سیراب ہوتے تھے اور بندگان خدا بھی اس پانی سے سیراب ہوتے تھے، لیکن اب پانی وہ کڑوا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، جو کڑوا ہے وہ دوبارہ میٹھا بن جائے، شیریں بن جائے، آپ دعا کر دیں۔ امام نے فرمایا کہ وہ کنواں کہاں پر ہے؟ تو کہنے لگا کہ چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ امام نے کہا او چلو میرے ساتھ چلو، مجھے دکھاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ امام نے اس کو ساتھ لیا اور امام علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں آ کر پہنچے، کنویں کے قریب پہنچے تو عبداللہ متی نے اشارہ کیا کہ یہ سامنے والا کنواں ہے، اس کا پانی کڑوا ہو گیا ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں تاکہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے۔ امام نے اس کنویں کی طرف جا کر دیکھا اور کنویں کے اندر جھانک کر اس کنویں کے اندر امام نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک ڈالا اور اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ آپ پانی چیک کرو۔ جب اس نے پانی چیک کیا تو کہنے لگا مولا کنویں کا پانی بالکل میٹھا ہو گیا ہے۔ تو یہ شخص عبداللہ امام سے کہنے لگا کہ مولا میری حاجت پوری ہو گئی ہے، جو مجھے چاہیے تھا آپ نے میری حاجت پوری کر دی ہے، جو میری تمنا تھی، جو میری دعا تھی وہ بالکل پوری ہو گئی ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اس کا پانی کسی طرح میٹھا ہو جائے اور وہ ہو گیا ہے۔ میں چونکہ عرب کا بہت بڑا رئیس ہوں، یہ مالدار تھا، کافی سرمایہ دار تھا عبداللہ مودی، عربوں کے جتنے زمیندار تھے سرمایہ دار تھے ان کے اندر اس کا نام تھا باقاعدہ۔ اس نے کہا چونکہ میں سرمایہ دار ہوں، میری جائیداد ہے، زمینیں ہیں میرے پاس بہت زیادہ، مال و متاع ہے میرے پاس، گھوڑے ہیں، زرہ و تلواریں ہیں میرے پاس، غلام ہیں میرے پاس، بہت کچھ میرے پاس ہے، لیکن آپ نے میری حاجت پوری کر دی ہے۔ اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں تاکہ میں اس کے بدلے میں آپ کو دے دوں۔ جو مجھے چاہیے تھا وہ تو آپ نے دے دیا ہے، آپ نے میری حاجت پوری کر دی ہے، میری تو تمنا پوری ہو گئی ہے، حاجت پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے، توجہ فرمائیے گا۔ امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے۔ اب سید الشہداء کو مال کی کہہ رہے ہیں کہ آپ مال مانگیں مال دیتا ہوں، آپ گھوڑے مانگے گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں، تلواریں مانگے، آپ یزید کے خلاف قیام کیے آپ نے، آپ کو تلواروں کی ضرورت پڑے گی، آپ کو نیزوں کی ضرورت پڑے گی، آپ کو گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی، آپ مانگیں آپ کو دوں گا، جو مانگتے ہیں میں دوں گا، جو چاہیں گے میں آپ کو فوراً عطا کروں گا، آپ مانگیں چونکہ آپ نے میری حاجت پوری کر دی ہے۔ لیکن سید الشہداء نے کیا مانگا، فرزند زہرا نے کیا مانگا اس سے؟ جو کچھ حسین ابن علی نے اس سے مانگا آج حسین ہم سے بھی وہی مانگ رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہم سے، اور کچھ بھی حسین نہیں مانگ رہے ہیں۔ جو کچھ 1400 سال پہلے عبداللہ سے مانگا وہی آج بے عین ہی ہم سے بھی وہی تقاضا ہے حسین کا، وہی چاہتے ہیں ہم سے، وہی مانگتے ہیں ہم سے، اور کچھ بھی نہیں چاہتے اور کچھ بھی نہیں مانگتے۔ جب اس نے کہا کہ اے مولا مانگیں آپ، دوں گا، ہر چیز دوں گا، میرے جیسے شاید کوئی رئیس ہو یہاں پر، زمیندار ہو، اگر آپ کو جائیداد چاہیے میں بھی آپ کو زمین دے دیتا ہوں، اگر آپ کو مال چاہیے مال دے دیتا ہوں، آپ مال لے کر جائیں مجھ سے، جو چاہتے ہیں دوں گا آپ کو، مانگے تو صحیح، زبان تو کھولیں آپ، جو چاہتے ہیں دوں گا۔ امام نے فرمایا اے عبداللہ تیری تلواریں مجھے نہیں چاہیے، تیرے نیزے مجھے نہیں چاہیے، تیرے گھوڑوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تیرے غلام مجھے نہیں چاہیے، تیرا سرمایہ مال و دولت مجھے نہیں چاہیے، تیری جائیداد و زمینیں نہیں چاہیے۔ اے عبداللہ میں حسین ابن علی فقط اتنا چاہتا ہوں کہ تو خود 2 قدم میرے ساتھ چل تاکہ تیری نجات ہو جائے۔ تو خود میری راہ پہ آ جا۔ نعرہ حیدری اکثر لگاتے ہیں آپ، تو میں کہا کرتا ہوں مجالس کے اندر، چونکہ یہ ہمارے مذہب کی علامت ہے، مسلک کی پہچان ہے، حیدر ہمارے مسلک کی پہچان ہے، اور حیدر کے نام سے ہی ہمارا مذہب پہچانا جاتا ہے، حیدری مذہب ہے، جعفری مذہب ہے، یہ نام حیدر سے اس مسلک و مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب حیدر کا نام لیں تو پھر وہ حیدری رویہ، حیدری طاقت، حیدری جذبہ، حیدری جوش بھی انسان کے اندر نظر آنا چاہیے، چونکہ آپ حیدر کرار کا نام لے رہے ہیں، غیر فرار کا، فراری نہیں ہے کراری ہیں، تو کرار کا نام پھر آپ کو وہ ولولہ بھی آپ کا نظر آنا چاہیے، وہ جوش بھی نظر آنا چاہیے، وہ حیدری طاقت بھی نظر آنی چاہیے۔ حیدری طاقت کس چیز کے اندر تھی؟ حیدر کی طاقت، حیدری طاقت کا راز کون سی چیز تھی؟ حیدر کی طاقت کچن کے اندر نہیں پڑی ہوئی تھی کہ بازوں کی طاقت کا راز ہی سارا کچن ہوتا ہے، سارا دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، موٹے ہٹے کٹے تازے ہوتے ہیں، لیکن ذرا برابر بھی ان کے اندر جرت ہو، ہمت ہو، طاقت نظر نہیں آتی۔ وہ غیرت مندی کا مظاہرہ بالکل بھی کہیں پہ کرنا ہو تو کرنے کا وہاں پر مظاہرہ نہیں کرتے۔ شرف و کرامت کا مظاہرہ کرنا ہو تو وہاں پر مظاہرہ نہیں کرتے۔ کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ، منوں کے من کھا جائیں گے، ٹنوں کے ٹن، اور بوریاں خالی کر دیں گے،
لیکن جہاں پر اٹھنا چاہیے، سر اٹھانا چاہیے، جہاں پہ زبان کھولنی چاہیے، وہاں پہ ان کی زبان بھی چپ رہے گی، خاموش رہیں گے، نہیں بولیں گے۔ حیدر کی طاقت کا راز کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے حیدر کی طاقت کا راز، کہا کہ حیدر کی طاقت کا راز جس سے پورے شرک کانپتا تھا، دنیا کا کفر لرزتا تھا جس ہستی سے، کہا کہ جو اس عالم کے اندر، اس عصر کے اندر سب سے شجاع ترین ہستی تھی، اس کی طاقت کا راز علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا چیز تھی؟ کہا کہ تیری خاک میں ہو گر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی غیرت موجود ہے، حمیت موجود ہے آپ کے اندر، شرف و کرامت موجود ہے آپ کے اندر، عزت موجود ہے آپ کے اندر، تو تم غریبی اور فقیری کا وہ نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ، اس کی طرف تم فکر نہ کرو، چونکہ دنیا کے سب سے بڑے شجاع اور طاقتور ترین کی طاقت کا راز جاؤ کی خشک روٹی کے اندر تھا۔ اس انداز کے ساتھ، چونکہ یہ مذہب کی علامت ہے نام حیدر، یہ مسلک کی علامت ہے، یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے، یہ خطیب کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مکتب کے مکتبیوں کے بتانے کا ہے کہ یہاں مسلک کے مکتب حیدر سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مذہب حیدر سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری! کہا ہے عبداللہ نہیں چاہیے مجھے، کن چیزوں کی مجھے دعوت دے رہے ہو؟ مال کی دعوت دے رہے ہو، اس کو دعوت دے رہے ہو کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات کو مل رہا ہے، ان کو کہتے ہو کہ کیا چاہیے آپ کو؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ حسین کو کیا چاہیے، حسین یہی چاہتے ہیں کہ تم خود رائے حسین پہ آؤ تاکہ تمہاری نجات ہو جائے۔ وہ آج بھی یہی تقاضا ہے خوب حسین کا۔ اگر آج پوچھا جائے کہ ہائے مولا آپ کیا چاہتے ہیں، ہماری تو حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، ہم نے تو آپ کے واسطے دے کر اولادیں مانگی، اولادیں مل گئی ہیں، آپ کے واسطے دے کر جو کچھ مانگے اللہ سے مل گیا ہے، مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں وہی چاہتا ہوں جو علم اسلام میں نے مدینہ سے اٹھایا، مکہ آیا، مکہ سے لے کر پھر کربلا آیا، کربلا تک میں نے اس علم اسلام کو نہیں جھکنے دیا اور اس راہ کو باقی رکھا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس راہ کو باقی رکھو، اس راہ کو جاری رکھو۔ وہ راہ سر بلندی کی راہ، وہ راہ شرف و کرامت کی راہ، وہ راہ جرات مندی کی راہ۔ کربلا کا ذکر کر کے انسان، چونکہ کربلا ہے غیرت کی راہ، جرات کی راہ، شرف و کرامت کی راہ اور عزت مندی کی راہ۔ عزت مند کا ذکر کر کے انسان عزت مند بنتا ہے، غیرت مند کا ذکر کر کے انسان غیرت مند بنتا ہے۔ اور امام حسین ابن علی غیور ہیں، عزیز ہیں، عزت مند امام ہیں، غیور امام ہیں۔ آج حسین ابن علی کا تذکرہ کر کے بہت سارے غلط طرف چلے گئے، بہت سارے اور بھی انہوں نے مقصد نکال لیے کہ حسین کا ذکر کر کے بہت سارے دولت مند بھی بن جاتے ہیں، حسین کا ذکر کر کے بہت سارے نام بھی بنا لیتے ہیں، حسین کا ذکر کر کے اپنا نام بھی کما لیتے ہیں، حسین کا ذکر کر کے ان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ آؤ کربلا کے اندر دیکھو کہ کون موجود ہے۔ کربلا کے اندر ایک غیرت مند اور شجاع امام موجود ہے، ایک عزت مند امام موجود ہے۔ اس غیرت مند امام کا ذکر کر کے بجائے اپنا نام بنانے کے، بجائے شہرت کمانے کے، بجائے دولت مند بننے کے، اس غیرت مند امام کا ذکر کر کے غیرت مند بنو۔ اس غیرت مند امام کا ذکر سن کے انسان غیرت مند بنے، اس عزت مند امام کا ذکر سن کے انسان عزت مند بنے، اس عزت مند امام کا انسان ذکر سن کر اور کر کے انسان خود عزت مند بنے۔ چونکہ حسین کربلا میں عزت کا درس دے رہے ہیں، حسین کربلا میں غیرت کا درس دے رہے ہیں۔ کہا ہے عبداللہ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، مال کی دعوت دیتے ہو، مال کی طرف بلاتے ہو، مال کی طرف کہتے ہو کہ ہوں نہیں، مجھے تمہارا مال و متاع نہیں چاہیے۔ وقت چونکہ آج قلیل تھا، تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے جاری رکھیں گے اور کہاں کہاں سے حسین گزرے، کن کن مقامات پر حسین ابن علی کا رکنا ہوا۔ مکہ گئے اور مکہ سے پھر جیسے سالبیہ کا مقام، زبالہ کا مقام، شراف کا مقام، بیضہ کا مقام، مختلف مقامات پہ گزرے، خطاب کیے، دعوت دی لوگوں کو، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ حسین ابن علی کا تقاضا وہ یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہتے حسین ابن علی۔ آج 2 محرم کا دن ہے، اسی دن ہی حسین ابن علی کربلا پہنچے، 2 محرم کے دن 28 رجب کو سفر شروع ہوا اور
2 محرم کے دن کربلا پہنچے، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، 28 رجب کو مدینہ ترک کیا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا اور 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور ایک ہی چیز طلب کرتے رہے، جو چیز مدینہ میں طلب کی، جو چیز مکہ میں طلب کی، جو کربلا آ کر طلب کی، فقط ایک ہی چیز طلب کرتے رہے کہ ہے کوئی ساتھ دینے والا، ہے کوئی نصرت کرنے والا، ہے کوئی ناصر، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی جو کہے کہ اے حسین ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ مدینہ والوں کو خطاب کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے اٹھ پڑے، نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ مکہ والوں کو، حاجیوں کو، نمازیوں کو کہا کہ اے حاجیوں، اب حج کرنے کا وقت نہیں بلکہ اب حج بچانے کا وقت ہے، اب طواف کرنے کا وقت نہیں بلکہ طواف بچانے کا وقت ہے، لیکن نہیں آیا کوئی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے لبیک نہیں کہا۔ لوگ گئے حج کرنے کے لیے، اور آج بھی حاجی جاتے ہیں حج پر تو کیا جا کر کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ میں تیار ہوں، آ گیا ہوں، چھوڑ کر آیا ہوں، ہر چیز چھوڑ کر آیا ہوں، اولاد چھوڑ کے آیا ہوں۔ حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر، جب حاجی مکہ جا پہنچتا ہے وہاں پر یہی جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ ہر چیز چھوڑ کے آ گیا ہوں، اولاد چھوڑ کر آیا ہوں، مال چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ کر آیا ہوں، ہر چیز چھوڑ کر آیا ہوں، دوستیاں چھوڑ کر آ گیا ہوں، تعلقات کاٹ کر آ گیا ہوں، ہر چیز چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، فقط آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اب تنتنا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ لبیک مانگی، حسین نے بھی لبیک مانگی کہ کوئی کہہ دے لبیک یا حسین، اے حسین میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، کوئی نہیں آتا تو میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، نہ آئے کوئی، اگر نہیں آتے تو نہ آئیں، ڈرتے ہیں تو ڈریں، لیکن اے مولا میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، یہ راہ عزت اپنانے کے لیے میں تیار ہوں، راہ عزت پر چلنے کے لیے میں تیار ہوں، غیرت مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، اس علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں۔ مانگا حسین بن علی نے اس لبیک کو، مانگا ان لوگوں سے، مدینہ والوں سے مانگا، مکہ والوں سے مانگی لبیک، پھر آ کر کربلا والوں سے مانگی، عصر عاشور تک جتن کیے حسین نے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کہہ دے، خدا شاہد ہے، آپ تاریخ پڑھیں حسین بن علی کی پوری، اس مدینہ سے لے کر کربلا تک پوری تاریخ پڑھیں گے، کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ حسین نے کسی سے کچھ اور مانگا ہو، کچھ بھی نہیں مانگا۔ لوگوں نے خود آفر کی حسین کو راستوں کے اندر کہ ہم آپ کو فلاں چیز دیتے ہیں، ہم آپ کو فلاں چیز دیتے ہیں، لیکن کسی سے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں مانگا اور نہ کچھ سے لیا ہے کسی سے۔ ہاں ایک چیز مانگی ہے، وہ یہی لبیک مانگی ہے کہ کوئی حسین کو لبیک کہہ دے، کوئی کہہ دے کہ مولا ہم تیار ہیں آپ کی راہ پر چلنے کے لیے، اس راہ عزت کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں، یزیدیت کے خلاف اٹھنے کے لیے اور یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے ہم تیار ہیں، اس فرعونیت کو لا کہنے کے لیے ہم تیار ہیں، طاغوتیت سے نکلنے کے لیے ہم تیار ہیں، الہی نظام کے سائے میں آنے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ کوئی کہہ دے لبیک یا حسین، اے حسین ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، مانگتے رہے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ حتیٰ کربلا میں عصر عاشور کو جب تنے تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، کوئی بھی ساتھی نہیں رہا، اکیلے بیٹھ کر بالکل زخمی حالت میں، اس وقت بھی آخر میں یہی کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے، لبیک کہہ دے کہ حسین تیری راہ کو پہ چلنے کے لیے اور جاری رکھنے کے لیے میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک مانگی حسین نے، اور یہ محرم کے ایام یہی تقاضا کرتے ہیں کہ حسین کا پیغام واضح ہو، اور جو مانگا ہے حسین نے اس قوم سے وہ واضح ہو کہ حسین مانگ کیا رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں۔ حسین بن علی یہی چاہتے ہیں، جس عزت کی راہ کو میں نے چنا ہے اس عزت کی راہ کو جاری رکھو، اسی راہ کو باقی رکھو، اسی راہ پر چلو، ہر چیز کو اپنے وقت پر انجام دو، جس چیز کا جہاں پہ وقت ہے اس وقت میں انجام دو، نماز کا وقت ہے اس کو نماز کے وقت میں انجام دو، عزاداری کا وقت ہے عزاداری کرو، جس چیز کا وقت ہے اس کو اپنے وقت کے اندر رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور چیز کو کسی اور کے مقام پر لا کر رکھ دو اور کسی اور چیز کو کسی اور کے وقت میں انجام دو، ہر چیز کو اپنے وقت میں کرو۔ حسین بن علی حالت جنگ میں ہیں لیکن نماز کا وقت ہوا ہے، نماز انجام دی، کیونکہ جس چیز کا وقت ہے اس کو اپنے وقت پہ کرو، وقت میں ہی انجام دو ہر چیز کو، راہ کو جاری رکھو، میری راہ کو سمجھو، ہے کوئی راہ کو سمجھنے والا، ہے کوئی مجھے لبیک کہنے والا۔ پانی کے پیاسے نے کسی سے پانی نہیں مانگا، کربلا کے اندر پیاس تھی، شدید پیاس تھی حسین بن علی کو، گرمی تھی، شدید گرمی کا موسم،
3 دن کے پیاسے، لیکن 3 دن کے پیاسے نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ حسین پیاسا ہے 1 گھونٹ پانی کا دے دو، کسی سے بھی پانی نہیں مانگا، لیکن لبیک کے پیاسے نے لبیک ضرور مانگی کہ کوئی ہے جو حسین کی آواز پر لبیک کہہ دے، ہے کوئی جو کہہ دے کہ اے حسین تیری راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگواران، عزیزان، جوانان، جب حسین نے لبیک مانگی، حسین ابن علی کے سامنے اس وقت جوان بیٹے کا لاشا پڑا تھا جس کے سینے میں پھل برچی کا لگا تھا۔ خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ جب حسین نے لبیک مانگی، سامنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو تھے، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جب حسین نے لبیک مانگی، اس وقت بہنوں کی چادروں کی فکر تھی، خدا آپ کی ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ جب حسین نے لبیک مانگی، حسین یزیدیت کے نرغے کے اندر موجود تھے اور اس انداز میں ندا لگائی کہ 1400 سال گزر گئے، اس ندا کو لوگوں نے مٹانا چاہا لیکن کوئی بھی اس ندا کو مٹا نہیں سکا۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو لوگوں نے مٹانا چاہا، روکنا چاہا، دبانا چاہا، لیکن آج بھی یہ ندا ہر ذہن کے در پر جا کر دستک دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی جو حسین کی آواز پر کہے لبیک یا حسین، اے حسین میں حاضر ہوں، اے حسین میں تیار ہوں، اے حسین میں تیری راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، میری اولاد حاضر ہے تیری راہ پہ چلنے کے لیے، اے حسین میں خود حاضر ہوں تیری راہ پر چلنے کے لیے، میرے بھائی حاضر ہیں تیری راہ پر چلنے کے لیے۔ یہ ندا آج بھی دستک دے رہی ہے۔ کوئی ہے چلنے والا؟ پانی کے پیاسے نے نہیں مانگا پانی، لیکن لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی، اور اس انداز میں لبیک مانگی کہ 70 قدم پر کھڑی ہوئی بہن کو بھول گیا بھائی کا غم۔ جب کہا حل من مویسن یغیثنا، بہن دیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی ناصر نہیں ہے میرے بھائی کا، ایک بھی ناصر نہیں ہے، بھائی ناصر مانگ رہے ہیں اور کوئی ناصر نہیں ہے۔ حسین کو ناصر چاہیے، حسین کو منصور نہیں چاہیے، حسین کو ناصور بھی نہیں چاہیے۔ ناصرین کی ضرورت ہے حسین ابن علی کو۔ اس عصر میں بھی ناصرین کی ضرورت ہے کہ ناصر ملیں، اس راہ کو ناصر ملیں، راہ رسول کو ناصر ملیں، راہ خدا کو ناصر ملیں، دین خدا کو ناصر چاہیے، حسین ابن علی کو ناصر چاہیے۔ ناصر مانگے، آج بھی ناصر مانگ رہے ہیں، ہے کوئی نصرت کرنے والا؟ پتہ ہے جب نصرت مانگی، پتہ تھا کہ یہ سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے، یہ میرے خون کا پیاسا ہے، جانتے تھے حسین ابن علی کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان میں سے کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، لیکن معلوم تھا کہ ایک دن ایسی قوم آئے گی جو میرے اس استغاثے کو سنے گی اور وہ کبھی خاموشی سے چین سے گھر میں نہیں بیٹھے گی، وہ باہر نکلے گی، وہ آئے گی، وہ لبیک ضرور کہے گی اور وہ اس راہ کو جاری رکھے گی، وہ اس جھکتے ہوئے علم اسلام کو بلند کرے گی، وہ اس پرچم کو بلند کرے گی۔ اور واقعاً آج اس قوم نے پرچم بلند کر کے دکھایا بھی ہے۔ آج اگر واقع یزید نے سر اٹھایا ہے، مثلا امریکہ اور اسرائیل، اگر انہوں نے سر اٹھایا ہے، پوری دنیا پر انہوں نے ظلم و ستم روا رکھا اور سب ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، تو آج بھی فرزند زہرا نے پرچم اسلام اٹھا کر اور اس امریکہ و اسرائیل کو خطاب کر کے اتنا کہا، رہبر معظم سید علی خامنئی نے، کہ اے امریکہ، تو اگر اغیار ہے، تو اگر چلاک ہے اس عصر کے اندر، اور تو سمجھتا ہے کہ تو سپر پاور بن بیٹھا ہے اس زمانے کے اندر، تو تیرا واسطہ بھی علی کے نوکر سے بڑا ہے۔ یہ بھی تجھے سمجھنا چاہیے، تیرا واسطہ بھی عاشورائی اور کربلائی سے بڑا ہے۔ تجھے نہیں معلوم تیرا واسطہ بھی فرزند زہرا سے بڑا ہے اور فرزند حسین سے بڑا ہے۔ اے امریکہ، کان کھول کر سن لے کہ اگر تیری رگوں کے اندر 1400 سال پہلے کا یزید کا خون دوڑ رہا ہے تو ان رگوں کے اندر حسینی خون جوش مار رہا ہے۔ یہ حسینی خون جوش مارے گا تو تجھے ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا، تجھے مٹا ڈالے گا۔ کربلا جرت کی راہ ہے، نصرت کی راہ ہے۔ حسین کو ناصر چاہیے کہ کوئی ناصر بنے دین کا، کوئی ناصر بنے اسلام کا، کوئی ناصر بنے نظام کا، کوئی ہو جو نظام کے لیے اقدام کرے، قیام کرے، اٹھے، دعوت دے لوگوں کو نظام کی طرف۔ لبیک مانگی، اس انداز میں لبیک مانگی کہ بی بی کو بقی بھول گئی، بقیہ چھوڑ کر بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا اور خود کربلا آ گئی۔ وہاں اتنا غریبی کا عالم، کوئی ایک بھی نہیں ہے نصرت کرنے والا، ایک بھی ناصر نہیں ہے۔
عزیزان بزرگواران جوانان، اس ماہ محرم میں حسین ابن علی نے لبیک مانگی، عاشور کے دن لبیک مانگی اور پورے سفر میں لبیک مانگی، اور آج 2 محرم اترے کربلا سب سے پہلے خطاب کر کے یہی لبیک مانگی۔ حر کے لشکر کو خطاب کیا، جب رستہ روکا ان کو خطاب کیا۔ وہ خطاب میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والے دنوں کے اندر عرض کروں گا، جو حر کے لشکر کو امام نے خطاب کیا، جو سامنے کوفی لشکر موجود تھا اور امام نے ان کو خطاب کیا۔ ان سے کیا تقاضا کیا امام نے؟ ان سے یہی تقاضا کیا، لبیک مانگی، 2 محرم کے دن لبیک مانگی، نہیں کہا کسی نے لبیک۔ آج مجلس حسین یہی تقاضا کرتی ہے، حسین کا ذکر یہی تقاضا کرتا ہے کہ حسین جو چاہ رہے ہیں وہ حسین کو عطا ہو، وہ حسین کو ملے۔ سب مل کر بزرگواران جوانان عزیزان اس پیاسے کی پیاس کا اس انداز میں جواب دیں کہ وہ خوش گلے سے نکلی ہوئی ندا کا اس انداز میں جواب دیں کہ آج حسین کو معلوم ہو کہ آج تنہا نہیں ہوں، آج زہرہ اطہر کو معلوم ہو کہ آج میرا بیٹا تنہا نہیں ہے، آج زینب علیہ کو معلوم ہو کہ میرا بھائیہ حسین تنہا نہیں ہے، اور آج کی یزیدیت کو بھی پتہ چلے کہ رائے حسین متروک و مہجور نہیں ہے۔ اس راہ پہ چلنے والے راہی موجود ہیں، عزت کی راہ پر چلنے والے موجود ہیں۔ سب مل کر جوانان بزرگان عزیزان سب مل کر، جوانوں نے حسین کو کربلا میں لبیک کہا، بزرگوں نے امام کو لبیک کہا، چھوٹے عزیزان نے امام کو لبیک کہا۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ اس انداز میں لبیک کہیں کہ آج پیاسے کی پیاس بجھ جائے، اس انداز میں لبیک کہیں کہ آج کی یزیدیت کو معلوم ہو جائے کہ آج کے مظلومین تنہا نہیں۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ، جتنی محبت ہے حسین سے، جتنی محبت دل کے اندر رکھتے ہیں حسین ابن علی کی، اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے، یہ نعرہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ 3 دن کے پیاسے کی پکار کا جواب ہے۔ یہ اس پیاسے کی ندا کا جواب ہے جو پیاسا پکار رہا تھا گرم ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر، جو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر زخمی بازو سر پہ رکھ کر کہہ رہا تھا ہے کوئی نصرت کرنے والا۔ یہ اس کی پکار کا جواب ہے۔ سب مل کر لبیک یا حسین، 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 انتر صلوات۔ بزرگواران جوانان عزیزان فقط ایک ہی چیز مانگی امت سے، وہ لبیک مانگی کہ کوئی کہہ دے حسین تیری راہ کو جاری رکھوں گا، تیری راہ پہ چلوں گا، تیری عزت، جو عزت کی راہ آپ نے چنی، جو سربلندی کی راہ آپ نے چنی، جو سرفرازی کی راہ آپ نے چنی، اس راہ کو جاری رکھوں گا، اسی راہ رسول اللہ کو جاری رکھوں گا۔ کچھ بھی نہیں مانگا۔ امت نے کیا سلوک کیا، امت نے کیا رویہ اختیار کیا، لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ آج 2 محرم اور ہماری پہلی مجلس کا آغاز ہے، تو چونکہ اکثر جب بھی محرم آتا ہے یا مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مصائب کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے مصائب کا آغاز ہوا۔ چونکہ مصائب کا آغاز کربلا سے نہیں ہوا بلکہ مصائب کا آغاز مدینہ سے ہوا۔ رحلت رسول سے ہی آغاز ہو گیا مصائب کا، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور مصائب کا آغاز شروع ہو گیا، اسی وقت سے مصائب کا آغاز ہو گیا۔ کتاب العجب ثم العجب کہ مصنف لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، میں متعجب ہوں، پریشان ہوں کہ ایک دن تھا کہ رسول کی صاحبزادی ایک در پر جا کر دستک دے رہی تھی کہ اے لوگوں ایک لحظے کے لیے آ کر دربار میں گواہی دے دو، لیکن کسی نے بھی رسول زادی پر دروازہ نہیں کھولا۔ کہا میں حیران ہوں کہ ایک دن مدینہ سے آواز دی گئی کہ آؤ رسول زادی کا در چلانا ہے، سارے آگ لے کر آ گئے، آگ لے کر در کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ سب نے آگ لی اور رسول زادی کے دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ درے آئے بطول پر اور آ کر ندا دی کہ علی کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے علی
یہ میرے بابا کے کلمہ گو ہیں، اے علی جب تک زہرا زندہ ہے میں آپ کو دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ یہ میرے بابا کے کلمہ گو ہیں، میں جانتی ہوں، میں جاتی ہوں، جب یہ میری آواز سنیں گے واپس چلے جائیں گے۔ اے علی میرے ہوتے ہوئے آپ نے باہر نہیں جانا۔ جاتی ہیں در پر اور جا کر پوچھتی ہیں من انتم، کون ہو تم؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ کیوں واویلا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ کس در پر کھڑے ہو؟ یہ وہ در ہے جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ وہ در ہے جس پر آ کر فرشتے بھی درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ کس در پر آ کر کھڑے ہو؟ کہتے ہیں اے زہرا ابوالحسن کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو، نہیں تو ہم در جلا دیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں جب تک زہرا زندہ ہے علی کو باہر نہیں آنے دے گی۔ کہتے ہیں اے زہرا اگر علی باہر نہ آئے تو ہم در جلا دیں گے۔ انتظار نہیں کیا بلکہ در کو جلا دیا۔ آگے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی درگار اور درمیان میں رسول زادی، اس جلتے ہوئے در کو دھکا دیا۔ بی بی پتھروں کی دیوار اور در کے درمیان میں آئی، انہوں نے در کے اوپر سے گزرنا شروع کیا اور بی بی رو کر فرماتی ہے یا فضا ہیلیا ہیلیا، اے فضا جلدی آئیو میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا جلدی آئیو میرا محسن شہید ہو گیا۔ فضا آتی ہے، آگر بی بی کو سہارا دیتی ہے، لیکن بی بی نے کیا منظر دیکھا کہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور جا کر علی کو گرفتار کرتے ہیں۔ کس حالت میں گرفتار کیا؟ اس حالت میں گرفتار کیا کہ بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا، پہلو سے بی بی کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جب دیکھا کہ ابوالحسن کے گلے میں رسی ڈال کے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، بی بی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور بی بی فرماتی ہے جب تک زہرا زندہ ہے علی کو دربار نہیں جانے دے گی۔ یہ لائن کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، میں نے علی کو کھینچا، زہرا ساتھ کھینچتی ہوئی آ رہی تھی، میں جدھر علی کو کھینچتا تھا زہرا ساتھ ساتھ زمین پر کھینچتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، جب نہیں چھوٹ رہا تھا میں نے اپنے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، کنفس کڑا ہوا تھا، کنفس کے کمر بند سے تازیانہ نکالا، فضا میں لہرا کر زہرا کے دستے اطہر پہ مارا۔ زہرا کے ہاتھ پر لگنا تھا کہ بی بی کے ہاتھ پر نیلے زخم کا نشان پڑ گیا اور بی بی وہ ہاتھ فضا میں لہرا کر کہہ رہی تھی اے علی اللہ کے حوالے، اے علی اللہ کے حوالے، اے علی اللہ کے حوالے۔ علی کی ڈھا نکل گئی۔ میں بی بی کی پوری شہادت نہیں پڑھتا، علی کی ایک موقع پر فریاد بلند ہوئی۔ اس وقت ام سلمہ پوچھتی ہیں جب علی زہرہ اطہر کو غسل دے رہے تھے علی کی فریاد بلند ہوئی۔ جناب ام سلمہ فرماتے ہیں اے علی آپ تو بہت بڑے بہادر ہیں، آپ شجاع ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ عرب کا قانون ہے کہ کبھی مرد خاتون کے غم پر رویا نہیں کرتے۔ اے علی آپ تو بڑے شجاع ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے اماں جان مجھے ایک درد رلا رہا ہے کہ زہرا جتنے دن زندہ رہی مجھ سے پہلو کا زخم چھپا کر رکھا اور پہلو کے زخم پر میری نگاہ پڑی اور میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ علی کی فریاد بلند ہوئی، ایک اور مقام پر علی کی فریاد بلند ہوئی۔ ختم کروں آپ کی زحمت تمام کروں۔ جب علی لے کر گئے زہرہ اطہر کو قبر میں اتارنے کے لیے، زہرہ اطہر کو لے کر گئے قبر میں اتارنے کے لیے، وہاں پہنچے قبر میں اتارنے لگے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ نے امانت دی تھی تو صحیح اور سالم تھی، یا رسول اللہ آج جب امانت لوٹانے آیا ہوں آج امانت کا پہلو زخمی ہے۔ یعلم الذین ینقلبون۔ دعا ہے کہ خداوند متعال یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی صف اعضاء بچھایا گیا ہے خداوند متعال عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع و دشمنان پاکستان بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مظلومین کی نصرت فرمائے،
ظالمین کو تباہ و برباد فرمائے، علماء حق مراجع عظام بالخصوص مقام معظم رہبری سید علی خامنئی بعزت تشیع سید حسن نصر اللہ استاد بزرگوار کی خداوند متعال طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تمام تر دعاؤں کی قبولی کے لیے صلوات۔